دے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو عید قربان۔ عید ہر اس دن کو کہتے ہیں کہ جو خوشی کا دن ہو، اور اسلامی اعتبار سے کسی متبرک دن کو بھی خوشی کا دن کہہ سکتے ہیں۔ اسلام میں مختلف اعیاد یعنی مختلف عیدیں ہیں، جن میں سے 4 اہم عیدیں ہیں: عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور ایک ایسی عید جو ہر ہفتے آتی ہے، اسے روایتوں میں کہا گیا عید الجمعہ، اور عید الغدیر۔ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کتنی عیدیں ہیں، تو آپ نے فرمایا عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید الجمعہ اور عید الغدیر، اور سب سے افضل عید عید غدیر ہے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ عید غدیر فقط شیعوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس پلٹے تو خم کے علاقے میں ایک غدیر یعنی ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، ایک ایسا مقام کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے خشک تالاب، البتہ بہت بڑا تالاب۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے میرے رسول یہ پیغام پہنچا دو کہ جو تم تک پہنچا ہے، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو ایسا ہے جیسے تم نے پیغام رسانی کا کام ہی انجام نہیں دیا۔ اور تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس کے بعد آپ نے سب کو جمع کیا اور حکم دیا کہ جو آگے جا چکے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلاؤ، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اور اس پہ بھی تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ آپ نے فرمایا مولا امیر المؤمنین کے دست مبارک کو بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور اس سے پہلے آپ نے سب سے گواہی لی الست اولی بکم من انفسکم، آیا میں تم سب پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ جب سب نے کہا بلا یا رسول اللہ یعنی جی یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ لہذا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب امامت پر فائز فرمایا تاکہ جو خدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی ہیں اور جو خدمات ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے انجام دی ہیں، یا بالفاظ دیگر حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک تمام انبیاء کی تعلیمات کو دنیا تک مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پہنچا سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر تم نے علی ابن ابی طالب کو اس منصب پر فائز نہیں فرمایا تو کیا ہوگا؟ ایسا ہے جیسے کہ تم نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا، یعنی جو کام تم نے کیا ہے رسالت کا وہ لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پائے گا اگر علی ابن ابی طالب کی خلافت اور وصایت کا اعلان نہیں کیا۔ یہ ہے عید غدیر۔ اب بلا شک یہ عید سب سے بڑی عید ہے، کیونکہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانے گا تو اس کے روزے قبول ہوں گے، اور جب روزے قبول ہوں گے تو وہ عید الفطر منا سکے گا، وإلا اس کی عید الفطر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیح طریقے سے مان سکے گا، اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیح طریقے سے مانے گا تو حج کر پائے گا۔ بس اگر مولا امیر المؤمنین کو کسی نے صحیح طریقے سے نہیں مانا تو اس کا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ جب حج قبول نہیں ہوگا تو اس کی عید الاضحیٰ بھی عید الاضحیٰ نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے اعمال شب جمعہ و روز جمعہ بھی اسی صورت میں قبول ہوں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو مانا جائے۔ بس یہ تو ہیں 4 مشہور عیدیں۔ بس عید کے معنی ہیں ایک متبرک اور خوشی کا دن۔ عید قربان یا عید الاضحیٰ، قربان کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہوا جا سکے، اور اضحیٰ یعنی سورج کا بلند ہونا۔ عید کے دن قربانی کا صحیح وقت ہے کہ جب سورج کچھ بلند ہو جائے۔ یہ جو بعض دفعہ بعض مومنین
بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو نماز فجر کے بعد قربانی ہو جاتی ہے، تو اس وقت قربانی کا وقت نہیں ہوا ہے، قربانی کا وقت ہوتا ہے 10 ذی الحج، جب سورج کچھ بلند ہو جائے. والشمس والضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. اور عید الاضحیٰ ہی کی وجہ سے جس جانور کو قربان کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے اضحیہ، اور وہ جانور جو حج میں قربان کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے ہدی یا ہدیہ. تو عید الاضحیٰ کے معنی ہے وہ عید کہ جس میں جانور کی قربانی سورج کے بلند ہونے کے بعد کی جاتی ہے. یہ تھا ایک مختصر سا تعارف عید الاضحیٰ کا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح طریقے سے عید الاضحیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.